اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے جس کو عربی میں یدن کہتے ہیں، اللہ کا چہرہ بھی نہیں ہے جس کو عربی میں وجہن کہتے ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی نہیں ہیں جس کو عربی میں عین کہتے ہیں۔ یہ تین کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ہماری روایات میں ہے علی کے لیے وجہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کا چہرہ، علی کے لیے ید اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ، علی کے لیے عین اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کی آنکھ۔ علی کے وجہ اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علی کے ید اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علی کے عین اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ خدا کی ہماری طرح آنکھیں نہیں ہیں۔ نہج البلاغہ میں فرمایا خدا یبصر، خدا دیکھتا ہے لیکن تمہارے طرح ایک چربی کے ذریعے نہیں دیکھتا۔ یسمع لا بعظم، وہ سنتا ہے لیکن تمہاری طرح وہ ایک ہڈی کے ذریعے نہیں سنتا۔ خدا کے بصیر یعنی دیکھنے والا، خدا کے دیکھنے والا، خدا بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اور آنکھ آپ کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، پیچھے پردہ ہے اور اس کے ذریعے خدا دیکھتا ہے۔ خدا کے بصیر ہونے، دیکھنے والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھائی دینے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کو نوٹ کریں، خدا سمیع ہے، وہ سننے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو کان ہیں، ہم جس طرح دو کانوں سے سنتے ہیں اسی طرح اللہ بھی دو کانوں سے سنتا ہے۔ اللہ کے سمیع، سننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دکھائی دینے، سنائی دینے والی آوازوں کا وہ علم رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ جس طرح علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں، اسی طرح حدیث قدسی میں اس کو شیعوں نے بھی نقل کیا اور سنیوں نے بھی نقل کیا ہے، لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے یعنی 17 رکعت فرض کے علاوہ 24 رکعت نوافل پڑھ کے وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ فَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ، اور میرا بندہ جب نوافل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، أَحْبَبْتُهُ، اس کے نتیجے میں میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کروں تو پھر اس کو کیا مقام دیتا ہوں؟ میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس کو پھیلاتا ہے یا چیزوں کو پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی بندہ جو نوافل کا پابند ہے، خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہے، خدا اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، خدا اس کے کان بن جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی واقعاً اللہ کا جسم اور بدن ہے اور جو کان کی جگہ ہے ادھر جا کے بندہ بیٹھ جاتا ہے، یہ جی اللہ تعالیٰ کا کان ہے، نوافل بن کے خدا کی کان میں تبدیل ہو گیا، یہ مراد ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مظہر صفات خداوندی بنتا ہے، مظہر صفات خداوندی۔ ید اللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، بتاؤں آپ کو کہ علی کے ید اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وجہ اللہ، صرف علی وجہ اللہ نہیں ہے، صرف علی عین اللہ نہیں ہے، صرف علی وہ وجہ اللہ نہیں ہے، رسول اکرم سے لے کر امام زمان تک کی تمام ہستیاں عین اللہ بھی ہیں، وجہ اللہ بھی ہیں اور ید اللہ بھی ہے۔ یہ دیکھیں دعائے نطبہ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، صبح بھی انشاءاللہ بشرط زندگی ہم پڑھیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے آپ کہتے ہیں این وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء، کہاں ہے وجہ اللہ، کہاں ہے وہ چہرہ کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے دوست متوجہ ہوتے ہیں؟ وجہ اللہ سے مراد خدا کا چہرہ ہے، اور بھی القاب ہے نا۔ کہاں ہے امام زمان؟ سب امام زمان کے بارے میں این وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء، کہاں ہے وجہ اللہ؟ اس سے مراد اللہ کا چہرہ ہے؟ نہیں، امام زمان کہاں ہیں کہ جس کی طرف ان کے محبین متوجہ ہیں، بے تابی سے ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر امام زمان وجہ اللہ ہیں، آپ کے خیال میں ان کے والد گرامی امام حسن عسکری وجہ اللہ نہیں ہیں، امام علی النقی وجہ اللہ نہیں ہیں، امام محمد تقی وجہ اللہ نہیں ہیں، امام رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسن حسین علی رسول خدا، اگر امام زمان وجہ اللہ ہے، رسول خدا بطریق اولا وجہ اللہ ہے۔ کیا مطلب ان کے وجہ اللہ ہونے کا؟ وجہ اللہ ہونے کا مطلب ان کا یہ ہے، یہ جو روایت کل جس کا ایک سنایا تھا
اس میں آپ نے فرمایا اگر قرآن کے اندر تم دیکھتے ہو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر رخ کرو ادھر خدا کا چہرہ موجود ہے، کہتے اس چہرے سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ اور مقامات پر فرمایا اوصیاء اور انبیاء مراد ہے، امام نے فرمایا اوصیاء اور اولیاء مراد ہے۔ کیوں ان کو وجہ اللہ خدا کا چہرہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح آپ کے چہرے سے آپ پہ پہچانے جاتے ہیں، میرے چہرے سے میں پہچانا جاتا ہوں، اس طرح ان ہستیوں کے ذریعے خدا پہچانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ید اللہ ہونے کا۔ میں آپ کو ایک نمونہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مرحوم رضی سید مرتضیٰ علم خدا کے بھائی، جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطوط اور کلمات قصار آخری جلد میں جو اقوال زرین ہیں مختصر، ان کو جمع کیا ہے سید رضی نے۔ وہ اپنے زمانے میں بڑے ٹاپ کے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے، نیٹ پر موجود ہے، میں نے ابھی جامعہ اہل بیت کے ایک استاد سے کہا تھا کہ اس کے پرنٹ نکال کے مجھے دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ 150 صفحہ ہے، تو جو ہمارا جو پرنٹر ہے اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہیں اور سے۔ میرا ارادہ تھا اگر کتاب مل جاتی ہے کھول کے وہ عبارت آپ کو سناؤں اور بتاؤں کہ علی کس طرح ید اللہ ہے۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے امیر المومنین کے معجزات میں کہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، 2 آدمی فریقین کیس لے کے آپ کی خدمت میں آئے، ان میں سے ایک خارجی تھا۔ خارجی نعوذ باللہ امیر المومنین کو کافر کہتے تھے، جنگ نہروان میں امیر المومنین کے خلاف آئے تھے، وہ خوارج تھے۔ ان میں سے ایک خارجی تھا، دوسرا کوئی عام مسلمان تھا۔ امیر المومنین کا دونوں کا موقف سن کے بھائی مدعی کون ہے منکر کون ہے، مدعی کے ذمے وہ گواہ پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور منکر سے کہا جاتا ہے کہ تم قسم کھاؤ۔ وہ دونوں کا موقف سن کے علی نے فیصلہ صادر فرمایا۔ وہ اتفاق سے خارجی کے خلاف تھا، وہ اس لیے نہیں کہ خارجی علی کے مقابلے میں آئے تھے، نہیں، اس کا موقف غلط تھا، غلط مدعی تھا، غلط منکر تھا، آپ نے اس کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیا۔ اس نے آگے سے رد عمل دکھایا، کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ انصاف کے مطابق نہیں ہے، یہ جو آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر خدا راضی نہیں ہے۔ علی کے فیصلے کو چیلنج کرنا رسول خدا کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ جس علی کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے علی مع الحق والحق مع علی، یا علی مع القرآن والقرآن مع علی، اس کے فیصلے کو غلط قرار دینا، عدل اور انصاف کے غلط قرار دینا، یہ بندہ رسول خدا کو نعوذ باللہ جھٹلاتا ہے۔ جب رد عمل سنا امیر المومنین نے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ید اللہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی جانوروں کو، حیوانات کو بلانے کے لیے بھی الفاظ بنے ہوئے ہیں اور ان کو بھگانے کے لیے بھی الفاظ بنے ہوئے ہیں۔ بھی میری مجبوری ہے نام لیے بغیر وہ روایت مکمل نہیں ہوگی۔ کتے کو بلانے کے لیے بھی الفاظ موجود ہیں، اس کو بھگانے کے لیے بھی الفاظ موجود ہیں۔ کتے کو بھگانے کے لیے عربی میں وہ جو پنجابی میں ہے وہ میں نہیں ادا کرتا، وہ لفظ ہی عجیب ہے، اچھا نہیں لگتا۔ عربی زبان میں کتے کو بھگانے کے لیے اخسا کہا جاتا ہے، حمزے خے سین پھر حمزہ، اخسا۔ جب کہا کہ آپ کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، آپ کے اس فیصلے پر خدا راضی نہیں ہے، آپ نے فرمایا اخسا عدو اللہ، دشمن خدا، چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ۔ یہ زبان مبارک سے جملہ نکلا، فاستحال کلبا اسود، سیاہ کتے میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے بدن پر جو لباس تھا وہ اڑنے لگا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وَجَعَلَ يُبَسْبِسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، امیر المومنین کے سامنے دیکھا ہے جو کوئی فرمان بردار کتا مالک کے سامنے وہ اگلے پاؤں پر کھڑے ہو کے دم ہلاتا ہے، اس کو یبسبسو کہا جاتا ہے۔ یبسبسو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور امیر المومنین کے سامنے جب دم ہلانے لگا، اور روایت کہتی ہے اس کو دیکھ کے علی کو ترس آ گیا۔
ترس آیا، بدن پر جو لباس تھا وہ اڑ گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا، وہ لب ہلے، اور ابھی کہتا ہمیں نہیں پتہ چلا علی نے کیا کہا، لیکن لب ہلے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ خارجی جو کتے میں تبدیل ہو گیا تھا دوبارہ انسان میں تبدیل ہو گیا، اور جو کپڑے اس کے اڑ گئے تھے وہ آ کے اس کے شانوں کے اوپر گرے، اور وہ نکلنے لگا مسجد کوفہ سے، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ فبہتنا، اس امیر المومنین کے عمل کو دیکھ کے ہم مبہوت ہو گئے، ششدر ہو کے رہ گئے، اور حیرت سے ہم نے آپ کی طرف جب دیکھا، آپ نے فرمایا تمہیں تعجب ہو رہا ہے میرے اس کام پر؟ بولا کس طرح تعجب نہ ہو، وَصَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ، اس کے بعد بھی ہمیں تعجب نہ ہوگا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اسم اعظم کے 73 حرف ہیں، اللہ نے اسم اعظم کے 73 حروف میں سے ایک حرف آصف بن برقیہ کو دیا تھا۔ اس ایک حرف سے آصف بن برقیہ اتنا طاقتور اور با اختیار بن گیا۔ قرآن کہتا ہے جی چشم زدن میں تخت بلقیس کو اٹھا کے سلمان کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اور ان 73 میں سے اللہ نے ہم اہل بیت کو 72 اسم اعظم دے رکھے۔ ایک اسم اعظم سے بندہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے جی، تخت بلقیس منٹوں میں نہیں، چشم زدن میں پلک جھپکنے کے ساتھ ہی سلمان کے قدموں پر رکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جس کے پاس 72 اسم اعظم ہو اس کے اختیارات اور طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے ید اللہ کا۔ ید اللہ کا مطلب یہ اس طرح کے ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کی شرک ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک ہے، کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہو کہ خدا کا بھی ایسا چہرہ ہوتا جیسا ہمارا چہرہ ہے، 2 گال ہیں، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، منہ کے اندر 32 دانت ہے، اور ان کے درمیان میں زبان ہے۔ یہ شرک ہے، کفر ہے۔ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہو اس کی گواہی کو قبول مت کرو، بلکہ اگر جانور ذبح کرے لا تاکلوا ذبیحتہ، فرمایا اس کے ہاتھ کے ذبیحہ مت کھاؤ۔ البتہ اس روایت کے مطابق سب کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے، ائمہ اہل بیت کا 4 معصومین کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، اس کا نہ کوئی وزن ہے، نہ حرکت ہے، نہ سکون ہے، نہ نقل و انتقال ہے۔ بندہ یہ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر یہاں تو انشاءاللہ ایسے آدمی کی گنجائش نہیں ہے، آپ اپنے علاقوں میں جائیں اور کسی کی تقریر سے، گفتگو سے آپ کو یہ تاثر ملے کہ یہ اللہ کے لیے جسم کا قائل ہے، اللہ کے لیے جسم کا لفظ استعمال کر سکتا ہے۔ جرأت ہو تو مجلس میں کھڑے ہوں اس کو ٹوکے، اور اگر جرأت نہ ہو مجلس کے بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کریں یہ مکتب اہل بیت کے خلاف ہے۔ صادق آل محمد نے اس آدمی کو کافر اور مشرک کہا ہے جو خدا کے لیے ہاتھ پاؤں یا چہرے کا قائل ہو۔